اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ حقوق العباد کی طرف آئے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلی چیز جو بیان کی نا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک بیان کیا، وبالوالدین احسانا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے انسان دنیا میں آتا ہے، لیکن ذریعہ کون بنتا ہے؟ والدین۔ استقرار حمل سے لے کر جوان کڑیل جوان ہونے تک، شادی بیاہ ہونے تک، قوا اور اعضاء کے مضبوط ہونے تک، جب تک انسان اس سے پہلے لاوبالی پن کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا، بچہ ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں پتہ ہوتا، اس کی پشت پر اس کا باپ کھڑا ہوتا ہے، اس کی ماں کھڑی ہوتی ہے، اس کے والدین اس کی پشت پناہی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے والدین اس کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہی جوان ہو کر کہتا ہے ابا جی تانوں کیا پتا، آپ نے کیا ہی کیا ہے میرے لیے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں انہوں نے وہ کچھ کیا ہے جس کا تجھے اس وقت اندازہ ہی نہیں تھا، جب تیرے اندر شعور ہی نہیں تھا، تجھے صحیح غلط کی پہچان ہی نہیں تھی، تجھے کیا پتہ تھا کہ دن ہے یا رات کے 3 بج رہے ہیں، تجھے کیا پتہ تھا کہ تیرا باپ تیرے لیے کتنا کڑ رہا ہے، تیری ماں تیرے لیے کتنا تڑپ رہی ہے، تجھے رونے کے علاوہ تو اور کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ ایک معصوم بچے، کسی سے بھی پوچھ لیں، مجھ سے پوچھیں، آپ سے پوچھیں، کسی سے بھی پوچھیں، بتائیں جب آپ 4 مہینے کے تھے، جب آپ 1 سال کے تھے، جب آپ 2 سال کے تھے، جب بالکل پیدا ہوئے تھے، اس وقت کے حالات و واقعات آپ کو یاد ہیں؟ 5 سال بعد کہیں جا کر تھوڑی بہت جو یادداشت ہوتی ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے تو بندے کو کچھ نہیں پتا کہ میں کس حالت میں تھا، اور میرے والدین نے کس انداز سے میری کفالت کی، کس انداز سے میری تربیت کی، کس انداز سے مجھے میرے والدین نے پالا، اس کا اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر کہتا ہے آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ قرآن سنو، قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ نے شرک کے بعد، اللہ نے اپنی ذات کے بعد اگر کسی چیز کو بیان کیا ہے تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے اپنے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ اپنے پیغمبر کے نام کو جوڑا ہے، ہر جگہ، کلمے میں، نماز میں، اذان میں، ہر جگہ، عرشوں پر، فرشوں پر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حق کے بعد نبی کا حق بیان کیا، اپنے نام کے ذکر کرنے کے بعد نبی کے نام کو ذکر کیا۔ لیکن قربان جائیں، جب حسن سلوک کا معاملہ آیا، جب حقوق العباد کا معاملہ آیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اپنے نام کے ساتھ والدین کا ذکر کیا، اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد والدین کے حق کو بیان کیا۔ بات کو سمجھیں، وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ سب سے قرابت داری کے اندر، حسن سلوک کے اندر، حسن معاشرت کے اندر سب سے بڑا اگر کوئی کام ہے تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ صبح کرتے ہیں تو والدین کے حق میں اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، والدین کے معاملے میں اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور کوئی ایسا ہے جس نے والدین میں سے کسی ایک کے حق کو پورا کیا تو اللہ اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ فرمایا شام ہوئی، شام کے وقت کسی شخص نے والدین کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی کی اور والدین کے حق کو پورا نہ کیا، نافرمانی کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور والدین میں سے دونوں موجود نہیں ہیں، ایک ہے اور ایک کی نافرمانی کی، یا دونوں موجود ہیں، دونوں کی تو نافرمانی نہیں کی لیکن ایک کی نافرمانی کی، تو فرمایا اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اب میں اس حدیث کو ادھر ہی روک کر آپ سے پوچھتا ہوں، جس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا، موت آ گئی، تو جو دروازہ کھلا ہے اسی دروازے سے اس کو بلاوا ہوگا نا، وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ کس وجہ سے جائے گا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے، والدین کے ساتھ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی وجہ سے۔ اب دوسرا بندہ وہ ہے جس نے والدین کی نافرمانی کی، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا، جہنم کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، اسی حالت میں کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہیں، وہ والدین کا نافرمان ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بھائی موت کا کسی کو پتہ ہے کہ کوئی بات نہیں، آج جھگڑا کر لو، والدین کا دل دکھا لو، دل آزاری کر لو، نافرمانی کر لو، بات نہ مانو، اپنی مرضی کرو، اونچی آواز سے بولو، گالم گلوچ کرو، جو دل کرتا ہے کرو، ہم نے کون سا آج مرنا ہے؟ آج اگر جہنم کا دروازہ کھل بھی گیا کوئی مسئلہ نہیں، کل فرما برداری کر لیں گے، بات میں منا لیں گے، بات کر لیں گے۔ خاص طور پر یہ جب اولاد جوان ہوتی ہے نا، پچھلے دنوں مجھے ایک ساتھی کا فون آیا بحریہ ٹاؤن سے، کہنے لگا مولوی صاحب ایک نکاح پڑھانا ہے۔ میں نے کہا کس کا؟ کہتا ہے اسٹوڈنٹ ہیں 2 کالج کے، ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے۔ میں نے کہا ان کے والدین کو پتہ ہے؟ کہتا نہیں چھپ کے کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ان سے آپ پوچھیں نا کہ والدین کی اجازت نہیں ہے تو کیسے کر رہے ہیں؟ کہتے کوئی بات نہیں مولوی صاحب، ہم ان کو کور کر لیں گے بعد میں۔
ہم ان کو بعد میں بتا دیں گے۔ تو میں نے ان کو یہی حدیث سنائی، میں نے کہا اس وقت تم نافرمانی کر رہے ہو، تمہارے لیے جہنم کے دروازے کھل رہے ہیں، جنت کے دروازے بند ہو رہے ہیں، اسی وقت اگر تمہیں موت آ گئی اور کل کا دن تمہیں ملا ہی نہیں پھر؟ تو وہ ایک دم سمجھ گئے بات، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تھوڑی سی ان کو میں نے ترغیب دی، میں نے کہا بیٹا جب تو پیدا ہوا تھا نا تو تیرے باپ نے تیرے سپنے، تیرے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے، تیری ماں نے تیری ساری ریل اس کے دماغ میں چل گئی تھی کہ ایسے اس کی پرورش کریں گے، ایسے اس کو پالیں گے پوسیں گے، اس انداز سے اس کی جو ہے نا تربیت کریں گے، اسے فلاں اسکول میں داخل کریں گے، فلاں اعلیٰ کالج سے اس کو تعلیم دیں گے، فلاں انداز سے فلاں خاندان میں اس کے لیے رشتہ بھیجیں گے اور اس انداز سے اس کی شادی کریں گے، اور پھر اللہ نے اس کو اولاد دی تو ان کو ایسے محبت سے شفقت کی نگاہوں سے دیکھیں گے اور ان کو اپنی آنکھوں کا سرور بنائیں گے۔ میں نے کہا آپ کے والدین نے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی یہ سب کچھ سوچ رکھا تھا، آپ کو اتنی فکر ہے، آپ ایسا نہ کریں، والدین کا دل نہ دکھائیں۔ تو خیر میں نے بطور مثال یہ بات بیان کر دی کہ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ابا جی کو بعد میں منا لیں گے، ابھی کر لو اپنی مرضی، والدہ کو بعد میں منا لیں گے، ابھی نکالو بھیجو دوسرے بھائی کے پاس، ابھی والد صاحب کو بھیجو فلاں گھر کے اندر، نکالو ان کو، یہ بڑا کھانستے ہیں، بڑا تنگ کرتے ہیں اور نہ رات کو خود سوتے ہیں نہ ہمیں سونے دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں مسجد میں نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ ایک بزرگ آدمی باتھ روم کے اندر، وہ کہیں ان کا شوگر لو ہو گیا ہوگا یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں ہی گر گئے ہیں، ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں، دیکھیے یہ کون ہیں؟ تو میں نے دیکھا وہ میرے ایک عزیز تھے، میں نے ان کے بیٹے کو فون کیا، یہ چند دن پہلے کی بات ہے، یقین کریں دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب اولاد اپنی والدین کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتی ہے۔ میں تو اپنا بھی نہیں تھا، پرایا تھا، میرا بیٹا نہیں تھا، میں نے سوچا کہ اس کے اس انداز سے، جب میں نے اس کے بیٹے کو بلایا اور اس نے جس انداز سے اپنے باپ کو مخاطب کیا اور اس سے بات کی کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا، میرے دل خون کے آنسو رونے لگا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا میں تو اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہوں، دور پار کا میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میں اس کا باپ نہیں ہوں، تو جو باپ ہے اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ پھر میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا بھائی ذرا ادب سے بات کریں، ذرا آرام سے بات کریں، ذرا ادب کے دائرے کے اندر رہ کر بات کریں، یہ آپ کے والد محترم ہیں اور یہ پہلے ہی بیمار ہیں اور عمر کے اس حصے میں تو ویسے ہی انسان کا ذہن بچگانا ہو جاتا ہے، بیماریاں الگ سے ہیں اور ذوف الگ سا ہے، اس کی تکلیف ایک جگہ، لیکن جس لہجے اور انداز میں تم ان سے بات کر رہے ہو، یقین کرو رب کعبہ کی قسم اس کا کلیجہ چر گیا ہے، ایسے نہ کرو۔ تو خیر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بڑی بے دردی سے اور دل آزاری والے جملے استعمال کرتے ہیں، والدین کے سامنے بچھ جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو، فرمایا جس نے والدین کی نافرمانی کی اس کے لیے جہنم کے دروازے کھل گئے، اب وہ مرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا، نہ اس کی نماز اسے روک سکے گی، نہ اس کا تقوی اسے روک سکے گا، نہ اس کی دیانتداری اسے روک سکے گی، کوئی اچھا کام اسے جہنم سے نہیں روک سکے گا، اس لیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جہنم کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے۔ تو اپنے اعمال کو محفوظ کرنا ہے تو اپنے والدین کی حفاظت۔ اب یہ جملہ کہا نا تو صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے باپ نے اولاد کی حق تلفی کی ہو، چاہے باپ نے اولاد کے ساتھ ظلم کیا ہو، چاہے باپ نے اولاد کا حق مارا ہو، پھر بھی ہم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہاں ہاں، چاہے انہوں نے ظلم کیا ہو، چاہے انہوں نے حق تلفی کی ہو، چاہے اس کا حق مارا ہو، تب بھی اولاد کے ذمے لازم ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ پوچھے گا کہ تو نے کیوں ظلم کیا ہے، اس لیے کہ قرآن کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ آیت، اس آیت کے متعلق بھی فرمایا جاتا ہے کہ یہ بڑی جامع آیت ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس آیت کو خطبے کا حصہ بنا دیا ہے۔ اب ہر مسجد کے ممبر و محراب سے خطبے میں ہر جمعے میں یہ صدا بلند ہوتی ہے، اور اس میں میرا اللہ ہم سے کہتا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ پہلا حکم اللہ یہ دیتا ہے لوگو انصاف کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا، انصاف کرتے رہنا۔ اب اگر والدین نے اولاد کے حق میں حق تلفی کی ہے، ظلم کیا ہے، حق مارا ہے، تو انصاف سے کام نہیں لیا، یہ پوچھے گا اللہ، یہ اللہ کے ذمے ہے، میرے اور آپ کے ذمے نہیں ہے کہ ہم باپ کا گریبان پکڑیں، یہ میرے اور آپ کے ذمے، اولاد کے ذمے نہیں ہے کہ وہ والد کو عدالت میں کٹہروں میں جا کر کھڑا کرے، یہ میرے اور آپ کے ذمے نہیں ہے، میرے اور آپ کے ذمے حضور نے حدیث میں بتا دیا 3 دفعہ کہا ہاں ہاں، چاہے ظلم کیا ہو، چاہے حق تلفی کی ہو، چاہے حق مارا ہو، تیرے ذمے یہ ہے کہ تو نے اپنے آپ کو اس کے سامنے بچھا کر رکھنا ہے، اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں ہے کسی معاملے میں۔ تو یہ آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسری چیز جو بیان کی، وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔